السلام علیکم۔ قرآن پاک میں عام لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا ذکر آیا ہے جو اپنی کچھ خاص خوبی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان میں سے ایک وائز مین، ایک دانا لقمان حکیم کا بھی ذکر ہے۔ حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، اور حکمت کہتے ہیں دانائی اور وزڈم کو۔ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم ایک حبشی النسل انسان تھا، غلام تھا اللہ نے، اور چرواہا تھا، یعنی دودھ دوہا کرتا تھا جانوروں کا اپنے مالک کے حکم پر۔ اللہ نے اس کو دانائی اور حکمت عطا کی تھی، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کو لاجواب کر دیا کرتا تھا اپنی حکمت و دانائی سے۔ روایتوں کے مطابق ایک دفعہ حضرت لقمان سے اللہ نے دریافت کیا کہ اے لقمان، دو چیزیں ہیں جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں، ایک ہے حکمت اور دوسری ہے نبوت، تم دونوں میں سے کون سی چیز لینا چاہو گے؟ لقمان نے فوراً غور کیا اور کہا کہ اللہ نے کسی نبی سے پوچھ کر ان کو نبوت عطا نہیں کی۔ اللہ نے جس کو بھی نبوت عطا کی بغیر پوچھے عطا کی، تو لہٰذا اللہ کا پوچھنا اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ مجھے نبوت نہیں بلکہ حکمت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے اللہ سے حکمت کا سوال کیا کہ اللہ مجھے حکمت عطا کیجیے، اور اللہ لقمان کی دانائی، کیونکہ اللہ تو اس کو جانتا تھا کہ وہ حکیم ہے، اللہ نے اس کو حکمت والا، وزڈم والا بنایا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے تخلیق کیا ہے، جو کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، اس کو ہمارا کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ اس کو تو ہمارا سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو خوش فہمیوں میں یا غلط فہمیوں میں رہتے ہیں۔ بہرحال لقمان حکیم کا قصہ ہے کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ موت سے بھی کچھ سخت لمحہ ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہو چکی بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے، یعنی دنیا میں جتنی بلائیں ہیں وہ مجھے آ چکی، لیکن ایک موت جو ہے سب سے بڑی بلا وہ آنی ہے۔ تو موت کے بارے میں کسی نے پوچھا کیا موت سے بھی کوئی چیز سخت ہے کہ موت بھی اس کے سامنے کم ہو؟ تو لقمان نے کہا کہ ہاں، جب کوئی نسلی آدمی کسی بے نسل کا محتاج ہو جائے تو اس کے لیے وہ زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی آپ کسی ایسے پھندے میں پھنس جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس پھنس جاؤ جو بے نسل ہوں، تو یقیناً آپ دعا کرو گے کہ اللہ مجھے اس زندگی سے موت دے دے، اور موت کتنی بھی سختی والی ہو، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں عزت سے مر جاؤں ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے کہ جب کوئی نسلی آدمی بے نسل لوگوں کے سامنے محتاج ہو جاتا ہے تو وہ اس کے موت کے برابر ہے۔ اور آج ہم پوری پاکستانی قوم موت کا شکار ہے۔ پوری پاکستانی قوم، ہمارے جوان، ہمارے علماء، ہمارے فضلاء، ہمارے حکیم، پڑھے لکھے جاہل، سب ایسے لوگوں کے محتاج ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں کہ جو ہمیں اتنا مجبور کرتے ہیں کہ یا تو ہم ان کا خراب کاموں میں، ان کی گندے کاموں میں ان کا ساتھ دیں، اور اگر نہیں دیتے تو کم از کم ان سے دور رہیں یا پھر خاموش رہیں، اور یہ نسلی آدمی کی موت ہے۔ تو یوں ہم پوری پاکستانی قوم کی گویا موت ہی ہو چکی ہے، ہم زندہ نہیں ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اتنے حادثے دیکھتے ہیں، اتنی پریشانیاں دیکھتے ہیں، اتنا ظلم، اتنی بربریت دیکھتے ہیں، اتنی ناانصافی، اتنے حقوق کی جو ہے تلافی دیکھتے ہیں، حق تلفی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم میں اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ لمحات موت سے بڑھ کر ہیں۔